ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں اور ہمارا معاشرہ جہاں اور بہت ساری خرابیوں کا گڑھ بن چکا ہے، وہاں ہمارے معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ ناروا سلوک بھی دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ یتیم اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتامہ کے حقوق کی کس قدر تاکید ارشاد فرمائی ہے، اور پھر کچھ سبق آموز واقعات بھی آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں جن سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یتیم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا محبوب ہے۔ اور پھر میں آخر میں وہ وعید بھی بیان کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ جس یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک گفتگو کو لازمی سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کی نظر میں یتیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، کہ یا ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یا ربا گفتگو تو روزانہ ہوتی ہے، کلام تو روزانہ ہوتا ہے، لیکن یا ربا دیدار ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، ایک مرتبہ مجھے دیدار اپنا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، اے میرے کلیم آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، آپ میرے دیدار کی تاب نہیں لا سکتے، میرا دیدار کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا و فریاد کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا ربا ایک مرتبہ ضرور اپنا دیدار فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم اگر تو اتنا ہی ضد کر رہا ہے اور تیرا اتنا ہی اصرار ہے تو سامنے پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلیات کا ظہور کرتا ہوں، اگر تو میری تجلیات کی تاب لے آیا تو میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر اپنی تجلیات کا ظہور فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے پہاڑ کی طرف۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو بے ہوش ہو کر غشی کھا کر زمین پر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی تسبیح کو بیان کیا، اور پھر جب پہاڑ کے اوپر نگاہ نبوت ڈالی تو پہاڑ کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، لا تقرب مال الیتیم، اے میرے کلیم مجھے دیکھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، میرا دیدار تیرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا دیدار یہ محمد یتیم کا حق ہے، اس کے قریب بھی مت جانا اور اس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یتیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچپن میں مکہ کے پہاڑوں میں گم ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، گھر کا راستہ بھول گئے، تو ابو جہل اچانک سامنے آ گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ بھتیجا گھر سے باہر نکلا ہے، شاید راستہ بھول گیا ہے، تو ابو جہل نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ننھے یتیم کو، در یتیم کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا۔ وہ سواری جو بھاگتی چلی جا رہی تھی، وہ سواری جو تیز دوڑ رہی تھی، سواری رک گئی، سواری نے چلنا بند کر دیا۔ تو ابو جہل بڑا حیران ہوا۔ ابو جہل نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، تو ابو جہل نے ننھے محمد کو پیچھے سے اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا، سواری نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو بھی پیغام دے دیا اور قیامت کی صبح تک آنے والی عالم انسانیت کو بھی پیغام دے دیا کہ میرا محمد یتیم تو ہے، در یتیم تو ہے، لیکن میرے محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک تم اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا مذہبی پیشوا نہیں مانو گے، جب تک اس کو اپنے آگے آگے نہیں رکھو گے، اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلو گے، اس وقت تک تمہاری زندگی کی سواری بھی چل نہیں سکتی اور تم اپنے منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں یتیم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر پھل فروٹ کھا کر اس کے چھلکے زمین پر اور باہر گلی کوچوں میں مت پھینکا کرو، اس لیے کہ گلی کوچوں سے گزرنے والا اگر کوئی یتیم وہاں سے گزرا اور اس کی نظر ان پھلوں کے چھلکوں پر
پڑ گئی، اس کے دل سے آ نکلی کہ ہائے کاش کہ میرے ابا آج زندہ ہوتے، ہمارے گھر میں بھی پھل فروٹ آتا۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کو یتیم کروا کر انہیں بھی در در کے دکے دلوا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یتیم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے فرمایا کہ جو شخص شفقت اور محبت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک یتیم مرجھایا ہوا ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، بدن اس کا میلا کچیلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم بچے کو اپنے گھر لاتے ہیں، اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جوڑوں میں سے ایک عمدہ جوڑا پہنا کر اسے عید کی خوشیوں میں شامل کر کے یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ جب تک ایک یتیم کی عید نہیں ہو جاتی، جب تک ایک یتیم عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو جاتا، اس وقت محمد کریم بھی عید کی خوشیاں نہیں کرے گا اور عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوگا۔ یتیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دھرتی میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین گھر، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا اور سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہو۔ اور اس کائنات میں، اس دھرتی میں سب سے برا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے، سب سے مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر کسی یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔